ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. اگر حکومتوں کا کال آف فیل کا تضاد آپ نے جج کرنا ہو تو آپ پنجاب حکومت کا یہ بسنت کا ڈیسیژن دیکھ لیں. ایک طرف تو گورنمنٹ رو رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہم لٹ گئے, ہم مٹ گئے, بھینسیں بیچو, گاڑیاں بیچو, پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ دو. اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ارسپانسبل اور ایک عیاشی کی رائٹ پہ ہے. میں بھی آپ کو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خون تو بہتا ہی ہے بسنت کے اندر جو بہتا ہے, لیکن اربوں روپے کا جو گورنمنٹ کا نقصان ہوتا ہے جب یہ بجلی معطل ہوتی ہے, جب بجلی کی تاریں اور ٹرانسفارمر جلتے اڑتے, اس کا پورا ریکارڈ میں نے نکلوایا ہوا آج آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس خزانہ نہیں ہے, ہمارا پیسہ نہیں ہے, یہ کس ہوش مندی کے ساتھ, کس ہوش کے اندر رہتے ہوئے یہ ڈیسیژن دے سکتی ہے ایک ایسا بسنت کا تہوار منانے کا جس میں لوگ تو مریں گے 7 اربوں روپے کا لاس ہے. بجلی کا جو تعطل ہوگا, جو بجلی کی تاریں جلیں گی, جو بجلی کے کھمبے گریں گے, جو بجلی اڑے گی, یہ اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کا مطلب عمران خان صاحب جو وفاق پہ جو باتیں کہہ رہے ہیں, پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ سب فضول چل رہا ہے یا وہ اسے بالکل ایک ڈیفرنٹ راہ لے کے اپنائی ہوئی ہے. میں آپ کو ذرا پہلے تو بتا دوں کہ یہ خونی کھیل کیوں ہے. بسنت کی وجہ سے 1995 سے 2006 تک 11 سالوں میں 221 افراد صرف اس دن کی میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو اگر آپ پورا سال جب پتنگیں چلتی ہیں تو پھر ان کی تعداد سینکڑوں میں سال کی ہو جائے گی. 1995 سے 2006 11 سالوں میں جب تک پابندی لگی 221 افراد ہلاک, 6500 سے اوپر لوگ شدید زخمی. 2003 میں صرف لاہور میں 10 افراد گلا کٹنے سے ہلاک اور 300 زائد زخمی ہوئے. 2005 میں بسنت کے دوران 40 افراد ہلاک ہوئے. بسنت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہوائی فائرنگ اور بڑی بے تحاشا چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جڑی نہیں. اب تو 2006 سے لے کر 2009 تک تقریباً 18 لوگ ہلاک اور 24 زخمی ہوئے. 2003 میں پتنگ کی دھاتی ڈور کی وجہ سے صرف لیسکو کو, ایک لیسکو کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں, 2.5 ارب روپے کا نقصان ہوا. ایک سال میں پتنگ کی دھاتی ڈور کی وجہ سے صرف لیسکو کو 2.5 ارب کا نقصان ہوا. اس خونی کھیل کی وجہ 2006 سے لے کے 2009 تک واپڈا کو 5 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا, 5 ارب کا. اور پتنگ بازی کی وجہ سے 2006 سے 2009 تک گریڈ اسٹیشن کی مرمت کی مد میں 57 ملین کا نقصان ہوا اور لوگوں کی زندگی الگ جیرن ہوئی کہ لائٹ نہیں ملتی. تو ہم بسنت کے آبویسلی خلاف ہیں. یہ انسان کی زندگی سے کھیلتی ہے, یہ حکومت کے املاک کو تباہ کرتی ہے, یہ اربوں روپے کا لاس کر کے جائے گی پاکستان میں, پنجاب میں اگر اس کو لاؤ کیا جاتا ہے. اور ایک یہ جو بندے کی کیجولٹی ہو رہی ہے اس کی ذمہ دار پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور پنجاب کی گورنمنٹ ہوگی جنہوں نے ڈیسیژن لی ہے. ہم نے آج اوپینین پول کا سوال رکھا ہے بسنت کے خلاف. میں ہوں بیسکلی پرائمری, لیکن عوام کی رائے ہم جاننا چاہیں گے آپ سے, آپ کی کیا رائے ہے. یہ معاملہ لاہور کورٹ میں بھی ہے, ہم اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے, وہ اعلیٰ ترین ججز جو ہیں وہ خود جانتے ہیں انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے کن حقائق کو دیکھ کے. لیکن عوام کے پوائنٹ آف ویو سے بتاتے رہیں گے کہ اس بسنت نے جو بند ہو چکی ہے اس کی کتنی خون آشام ہسٹری ہے ہمارے ساتھ وابستہ, اس کو کھولنے جا رہی ہے. اور ابھی تو انہوں نے کھولا نہیں تھا تو کل ایک بچہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ڈور میں الجھنے سے. ابھی اور کتنی اموات ہوں گی جو پنجاب گورنمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سر پہ لیں گے, یہ ایک اوپن کوشچن ہے. ہمارا اوپینین پول کا سوال یہ ہے کہ کیا بسنت کو الاؤ کر دینا چاہیے یا اس فیصلے کو واپس لے لینا چاہیے گورنمنٹ کو؟ آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں 3031 پہ, Y فار یس اور N فار نو, یہ لکھ کے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. نیشنل ایشوز پہ میں آؤں گا, لیکن اس میں ضرور میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا ہارون رشید صاحب سے, وہ ہمارے ساتھ وارم ویلکم. اس کے علاوہ باقی پیرنٹس کا تعلق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, علی احمد کر صاحب اور سلیم بخاری صاحب. ہارون صاحب, آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے؟ ایک تو پیسہ نہیں ہماری طرف, دوسری طرف یہ بسنت بھی آ رہی ہے. دیکھیے جی, انسانی جان سے زیادہ کوئی چیز محترم نہیں ہے. اور کل والے واقعے کے سے ظاہر ہوا کہ جو لوگ یہ دھاتی تار وغیرہ بناتے ہیں وہ اس سے باز آنے والے نہیں ہیں. اب یہ تو دیکھیں نا, اچانک اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بسنت منائی جائے, جس میں کوئی حرج نہیں ہے, بسنت منائی جانی چاہیے. مسئلہ تو یہ ہے کہ بھی دھاتی تار نہ ہوتا کہ یہ جو نقصان آپ نے بتایا 7.5 ارب روپے جی یہ لیسکو سے نکلوایا جی, تو وہ نہ ہو, نقصان نہ ہو. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کی زندگیوں کو نقصان نہ ہو. سر یہ دھاتی تار کی وجہ سے بچہ نہیں وہ ڈور میں الجھ کے, یہ ایکٹیویٹی ایسی ہے جس میں کیا ہے, یہ کیا آپ کے خیال میں کوئی بہت مشکل کام ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا انٹیلیجنس یونٹ آئی بی کا ہی یا اسپیشل برانچ کا بھی یا دونوں کا, تینوں کا ملا کے جتنی ایجنسیاں ہیں, ہیلپ بھی مانگے دوسری ایجنسیوں سے بھی, آپ ایک یونٹ بنائیں.
1 سال کے لیے اس کو میرا خیال ہے, میری ذاتی رائے ہے, بالکل اس کو مؤخر کر دینا چاہیے اور ان کا سراغ لگائیں یہ کون لوگ یہ کام کرتے ہیں, ضرورت ہو تو قانون سازی بھی کریں. دیکھیے تفریح کی ضرورت ہے لوگوں کو, لوگوں میں ایک زائد انرجی ہوتی ہے اپنے کام کاج کے بعد بھی, گھریلو ذمہ داریوں کے بعد, اس پہ سوچنا چاہیے. یہ جو بالکل کھیل ہوتے تھے بالکل بجھ گئے, والی بال تھا, بیڈمنٹن تھا, فٹ بال تھا اور بے شمار چیزیں, نئی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, اس کو پلان کریں. لوگوں کو کھیل کی ضرورت ہوتی ہے, خاص طور پہ نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ جو ایک دیکھیے کہ تفریح ایک چیز ہے, وحشت ایک چیز ہے کہ جی وہ چھتوں پہ فائرنگ ہو رہی ہو اور الکوہل ہو اور بیہودہ ڈانس ہو رہے ہوں, اور یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کا انداز فکر یہ ہو گیا ہے کہ کوئی شعبدہ بازی ہو, کوئی گمکس ہوں, کوئی چیز جو ہے لوگ اس میں مصروف رہیں. میں نے حکومت کی پرفارمنس پر نظر نہ جائے, اس طرف لوگوں کو مبتلا رکھا جائے. یہ ذاولق کے زمانے میں شروع ہوا کسی نہ کسی چیز میں. یہ تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 2 3 4 اگر حادثے اس دن ہو گئے جس کا اندیشہ ہے, اگر انہوں نے اجازت دے دی تو کیا کریں گے, اس کی کیا قیمت ہے, اس کا جواب کیا دے گے لوگوں کو, پھر ملامت ہوتی رہے گی. عجیب حکومت ہے یہ, بہت سے کام بغیر سوچے سمجھے کرتی ہے, بالکل ٹھیک, زیادہ غور نہیں کرتی چیزوں. بالکل صحیح پوائنٹ آ گیا سر. میں موضوع کو اب نیشنل لیول کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ویورز, آج کراچی کو لے کر کمیٹی بنا دی گئی ہے اور الزام وہی ہے, پولیٹیشین پہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ اتنا کرپٹ ہے. گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ وزیر اعلیٰ مراد شاہ اتنے کرپٹ ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی بجٹ نہیں دیا سکتا. فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا سن لیں, اس کے بعد انداز لگا دیں. ہم ڈسکشن تو کریں کہ ہمارے سیاستدان 2019 میں بھی کتنا مبینہ طور پر عجیب و غریب تشخص رکھتے ہیں اپنا پولیٹکس کو لے کے, کرپشن کو لے کے. جی فواد صاحب نے کیا کہا؟ کراچی میں ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اومنی گروپ پہ تو نہیں بھروسہ کر سکتے. یہ تو بڑی سمپل بات ہے کہ آپ پیسے دے دیں مراد علی شاہ صاحب اینڈ کمپنی کو اور پتہ چلے کہ وہ پیسے بعد میں دبئی میں برآمد ہوں گے, وہ پیسے دوبارہ لندن میں برآمد ہوں گے. 2000 ارب روپیہ جو سندھ کے اوپر لگنا چاہیے تھا, قسمتی سے وہ اومنی گروپ کے ذریعے اور باقی زرداری گروپ آف کمپنیز کے ذریعے وہ پیسہ تو دبئی اور لنڈن میں خرچ ہوا اور لوگوں کے محلات خریدنے کے اوپر خرچ ہوا. ہائی پاورڈ کمیٹی جو ہے وہ کراچی میں بنائی گئی ہے, اس میں تمام جو ہمارے ایم این ایز ہیں, عمران اسماعیل صاحب جو ہیں گورنر سندھ جو ہیں وہ اس کے کنوینئر ہوں گے. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کوشش کریں گے کہ ایک کراچی کو ایلیویشن کا جو معاملہ ہے وہ اس کو اٹھایا جا سکے. جی سلیم بخاری صاحب, ہائی پاور کمیٹی بنا دی گئی ہے, سندھ حکومت پہ ان کو جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں ہے, عجیب و غریب صورتحال ہے اس ملک کے اندر. ایک مختصر سا کامنٹ اگر پہلے سوال کے اوپر جی پلیز سر, رشید صاحب سے پوچھا, اس کے بعد میں اس پہ آ جاتا ہوں. وہ یہ کہ یہ ایک پریڈومیننٹلی ہندو کلچر کا ایونٹ ہے جس کو بسنت کہتے ہیں. ٹھیک, اس کے اوپر آپ کو حیرت ہوگی اگر آپ یہ ایسٹیمیٹ نکلوائیں تو کروڑوں کا دھاگا بھارت سے امپورٹ ہوتا ہے ساری ڈوریں لگنے کے لیے. چاہے وہ دھاتی کو تو چھوڑ دیں, سادہ ڈوریں بھی جو ہیں وہ بھارت سے کروڑوں روپے کا وہ دھاگا آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک لعنت کو بمشکل ختم کیا گیا تھا, اس کو ریوائیو کرنے کی لاجک ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. ان ماؤں سے پوچھیں جن کے بچے جو ہیں ان کی گردنیں کٹی تھی. اب آجائیں آپ کے سوال پہ. بڑا اچھا آپ نے انالیسس کیا جی, آپ نے بنا دی, بہت کمال کا کام کیا. جی بہت کمال کیا, انہوں نے کام کر دیا. اور سارے ممبر اس کے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے یا ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں. ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کوئی انڈیپینڈنٹ اوپینین دینے جا رہے ہیں اس کمیٹی بنانے والوں کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تھنک اٹس اے گمک with no results. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی ریٹرک جو اس وقت بیٹھ کے جناب فواد چودھری صاحب نے بیان فرمایا ہے, یہ اور زیادہ قوت کے ساتھ جو ہے یہ سامنے آ جائے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ اپروچ یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ سنجیاں ہو جن گلیاں وچ مرزا یار پھرے. وہ مرزا کون ہے؟ پی ٹی آئی, جہاں ان کی حکومت نہیں ہے. صحیح ہے, obviously وہیں آ رہا ہوں. ایک صوبہ رہ گیا جہاں ان کی حکومت نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ساری لیڈرشپ کو ہم جیلوں میں بھیجیں گے, سندھ کی حکومت پہ قبضہ کریں گے اور پھر اس کے بعد جلدی سے الیکشن کرا دیں گے, جس کا اظہار خود عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. جی ہم سے بات کرتے ہوئے کہا تھا. سمجھتے ہیں کہ بس پھر ہاں جی وہ سمجھتے ہیں کہ بس پھر سارے پاکستان پہ ہمارا قبضہ ہوگا اور ہم جو ہے کھل کھیلیں گے. یہ نہ تو ڈیموکریٹک اپروچ ہے نہ ہی یہ ریشنل اپروچ ہے. آپ دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے ذرا سا پنگا کیا ہے ان کے ساتھ اور ان کے پورا نیریٹو بدل گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں وہاں گورنر راج لگے گا. کامران شاہد صاحب یہ اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولنے کے جو ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں کہ کم از کم 11 منسٹرز نے کہا ہم وہاں تبدیلی لائیں گے,
ہم وہاں گورنر راج لگنے کے امکانات موجود ہیں پیپلز پر. جی یہ کس کو who are they fooling؟ میڈیا جتنا وائبرنٹ ہے اس کے اوپر ان کے بیانات لائیو چلتے ہیں. یہ کیسے ایک دم سے یو ٹرن لے کے, اور خیر یو ٹرن تو ان کے اپنے لیڈر کی بھی بہت بڑی پہچان ہے, وہ تو یو ایس پی ہے کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے اتنا بے وقوف عوام کو نہیں بنانا چاہیے. انہوں نے عوام کے اوپر حکومت کرنی ہے. ان کے پاس جیسا بھی دیکھیں, ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ خود اپنی جو اکثریت ہے, وہ چاہے پنجاب اسمبلی ہے چاہے نیشنل اسمبلی ہے, وہ ان سے سنبھل نہیں رہی ہے. اور جہاں کسی کی میجورٹی گورنمنٹ ہے, ان کے پاس 64 لوگ ہیں, ان کے پاس 99 ہے, وہاں یہ ٹاپل کرنے چلے. اور غیر اخلاقی بات ہے, سمجھ میں نہیں آتی, غیر سیاسی, غیر اخلاقی, غیر جمہوری بات ہے. بالکل ٹھیک جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی احمد کر صاحب, جو میں نے بات اخذ کی, بڑا اچھا تجزیہ کیا انہوں نے پولیٹیکل, سلیم بخاری صاحب نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے پہلے سندھ پہ قبضہ کر کے اس کے بعد مڈ ٹرم الیکشن کے لیے راہ ہموار کرنا چاہ رہی ہے. لیکن سر سوال یہ کہ سیاستدان اس طرح کا موقع کیوں دیتے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں جو آج کی پریس کانفرنس ہے گورنمنٹ کی, اس سے یہ تو یہ لگتا نہیں ہے عام بچہ, عام نوجوان جو دیکھ رہا ہے سیاست کو, کہ یہ اتنے گندے ہیں پولیٹیشنز کے, حکومت ان پہ اعتماد نہیں کرتی کہ یہ پیسے خود برد کر دیں گے, کوئی منی لانڈرنگ ہو جائے گی. اتنے اہم صوبے کے وزیر اعلیٰ پہ یہ الزام لگ رہے ہیں, زبان زدام اتنی بڑی پارٹی پہ. تو سر یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ تو کوئی لگا نہیں رہی, حکومت وقت لگا رہی ہے, سیاستدان پہ لگا رہے ہیں. واٹس یور ٹیک؟ کامران صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں, جب سیاستدان یا لیڈرز کے خلاف جو اس قسم کی زبان استعمال کریں, اور کرپشن دیکھیں بہت میں سمجھتا ہوں بہت سخت لفظ ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ یہ کرپٹ ہے, یا کہیں کہ یہ اس طبقے میں کرپشن زیادہ ہے, یا یہ سیاستدان سارے کرپٹ ہیں اور کرپشن کرتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں ایک سول سوسائٹی میں ایک بہت ہی سخت لفظ ہے, اور یہ لفظ جس کے ساتھ چپک جائے میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. مگر کتنے افسوس کی بات ہے, دیکھیں ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ لوگ ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل پارٹیوں دوسروں کے مخالف, اس صف کے لوگ دوسرے صف کے پولیٹیکل لیڈرز کو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں, کرپٹ کہتے ہیں, اور ایک دوسرے کو گالی حد دینے کے حد تک جو ہے جا پہنچ چکے ہیں. جب اگر سیاستدانوں کو اس طرح سے نوازتے رہیں گے تو پھر کیا فائدہ؟ کل اگر پہلے مارشل لا لگتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ مارشل لا ڈکٹیٹرز جو ہے یہ سیاستدانوں کو, لیڈروں کو بدنام کرتے ہیں اور اس طرح اقتدار میں آنے کے لیے اپنا راستہ ہموار کرتے ہیں. اب تو سیاستدانوں کو وہ کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ دیکھیں, یہ بہت بڑا ملک ہے, میں بار بار کہتا ہوں بہت بڑا ملک ہے, اور اس میں جو عوام کے مسائل ہے اس کے اوپر تو آپ بات کریں. آپ تو صرف کرپشن کی جو ہے رٹ لگا کر جو ہے ایک کھیل رہے ہیں, جیسے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کھیل ہے. بھائی یہاں لوگوں کی زندگی اجیرن ہوئی ہے, آپ آئے ہوئے ہیں, آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, میں ان کا حمایتی ہوں. میں بار بار کہتا ہوں, میں ایز اے ڈیموکریٹ کے میں کہتا ہوں ان کو حق ملنا چاہیے. مگر 4 مہینے ہو گئے اور اس میں ابھی تک یہ لوگ کرپشن کے الزام سے نکلے نہیں. ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں اور جن کے اوپر کرپشن. لیکن کور صاحب ایک بات بتائیے کہ اب یہ الزامات میں وزن اس لیے بھی آیا تھا کہ ایک پرائم منسٹر ایکس جو ہے وہ قید بامشقت بھگت رہے ہیں کرپشن کے الزام میں. پاناما کو چھوڑ دیں, ابھی جو العزیزیہ کے اوپر منی لانڈرنگ ان کی ثابت ہوئی ہے کورٹ کے اندر, جو اب تک کا کورٹ کا فیصلہ ہے, مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ کا فیصلہ کرے گی. اس کے علاوہ بھی جو پیپلز پارٹی کے اکابرین ہیں, جس طرح کرپشن کے ان پہ الزامات لگتے ہیں, جس طرح جی آئی ٹی ان پہ آتی ہے, تو یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے سر, یہ بھی تو گاندھی گھولا گیا نا اس ملک کے ساتھ. نہیں بالکل کامران شاہ صاحب, بالکل اچھی بات نہیں ہے. آپ کے جتنے مہمان بیٹھے ہیں یا میں بیٹھا ہوں, میں اس وقت کراچی میں بیٹھا ہوں, سب سے زیادہ حالات جو کراچی میں, آدمی کو سیاسی حالات کا سب سے زیادہ علم کراچی میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ایک کو سزا دے دی اچھی, اس کو کوٹ لکھپت میں آپ نے بھیج دیا, دوسرے کو سزا دے رہے ہیں 10 دفعہ دے. مگر جس طریقے سے آپ صرف ایک دوسرے کے 10 گریبان ہوئے ہیں, اور لوگوں کی مہنگائی کا آپ کو پتہ نہیں ہے, بے روزگاری کا پتہ نہیں ہے, لوگ کس طرح حالات گزر رہے ہیں, اس پہ آپ توجہ نہیں دیں گے. 4 مہینے گزر گئے, 6 مہینے اور گزر جائیں گے, سال گزر جائیں گے, پتہ چلے گا کہ کیا آپ نے اگر جتنی سزائیں دینی ہیں 10 دفعہ دیں. مگر میں ابھی مجھے پہلے جب جی آئی ٹی بنی تھی تو اس وقت تو سپریم کورٹ نے اس جی آئی ٹی کو بڑے جو ہے ہاتھوں ہاتھ لیا, بڑے اس کو بڑے سنوار کے وہ کیا تھا. اب پہلی دفعہ جی آئی ٹی کو جو ہے چیف صاحب نے جو ہے ڈانٹا ہے. اور یہ اگر یہی بات بہت پہلے ہوتی, اگر یہی چیز بہت پہلی ہوتی, تو آج جو عدالتوں کے بارے میں جو کیسز ہیں جس ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. مختلف ہے. میں دوبارہ آ رہا ہوں, جی بالکل ٹھیک, میں دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں.
جی جنرل صاحب، سیاستدان کو گندا کرتے ہیں، ادروائز تو سسٹم میں اگر خرابی ہے بھی ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان کو ایک ٹولے کو پیچھے سے پش ملتی ہے تو تب وہ دوسرے کو گندا کرتے ہیں، پھر جب وہ پوزیشن چینج ہو جاتی ہے پھر وہ گندا ہوتا ہے. یہ ایکسلنٹ ایگزامپل ہے نواز شریف صاحب کی، کہاں سے چل کے کہاں پہ اتر کے کہاں پہ گئے. تو یہ سارا کچھ پیچھے سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ بیچارے سیاستدانوں کا قصور تو ہے لیکن پیچھے والے بھی برابر کے شریک ہیں. یہ کرد صاحب کی باتوں کا جو میں انالیسس نکال رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تو پی ٹی آئی کا تعلق ہے یہ بلا وجہ کنٹروورسیز کھڑی کرتے ہیں. بسنت والا قصہ بھی انہوں نے بلا وجہ کھڑا کیا، عرصہ دراز سے دفن تھا، آپ اس کو رہنے دیتے اور کوئی کسی کی خواہش نہیں تھی، کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا. اسی طرح یہ جو آج جو مسئلے ہیں، اگر احتساب ہے اور نیب نے کرنا ہے یا سپریم کورٹ اس کو کر رہا ہے کسی جے آئی ٹی کے ذریعے، تو میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ وزراء جو ہیں ان کو کیا پرابلم ہے کہ یہ کیوں بار بار آ کے اس کے اوپر سٹیٹمنٹس اور بلا وجہ ایک ماحول خراب کرتے ہیں. پھر کراچی میں بھی جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی یا جس کا بھی بخاری صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، کیا اس کی ضرورت ہے؟ پہلے کیا انسٹیبلٹی ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں نہیں ہے کہ ہم مزید اس طرح کے حرکتیں کریں کہ اس سے سسٹم آپ کا بالکل تباہ و برباد ہو جائے، یعنی انسٹیبلٹی اتنی بڑھ جائے کہ آپ کام ہی نہ آگے چلا سکیں؟ تو یہ تو حماقتیں ہیں بہت بڑی، جن کو میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے، عقل کرنی چاہیے، ورنہ یہ کام چلا نہیں سکیں گے. اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اب آ گیا آپ کا کراچی کا قصہ جس کی وجہ سے اب یہ سارا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. ایک چیز تو واضح ہے کہ کراچی میں، سندھ میں کرپشن بے تحاشا ہے. آپ نے بھگایا ہوا ہے اس حضرت منظور کاکا کو، اگر وہ آ جاتا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ حکومتی لوگوں نے کتنی زمینیں اور کتنا کچھ وہاں پہ غبن کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 172 لوگ جب آپ ایک قصے میں ملوث دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، جہاں اور نیٹ ورک بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا مضبوط ہے کہ ریاست آج کمزور نظر آتی ہے اس نیٹ ورک کے سامنے. جو پولیٹیکل سسٹم کے اوپر جب ایک کرپٹ ٹولہ حاوی ہو جاتا ہے، پولیٹیکل سسٹم کو ہوسٹیج بنا لیتا ہے، تو پھر وہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، جو بہت خطرناک ہے. آپ اس کو یوں لے لیجئے کہ زرداری صاحب کے اوپر اگر الزام ہے ذاتی طور پہ، تو کیا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے باہر نکل کے دفاع کرتے پھریں؟ کلچر تو یہی ہے، جہاں لگتا ہے کہ آپ ہوسٹیج ہو چکے ہوئے ہیں، یہ پوری پارٹی ہوسٹیج ہے. اب یہ بات کوئی ڈینائی کر سکتا ہے کہ یہ آسٹریلیا سے آپ کو یہ انفارمیشن آئی تھی، اور یہ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہاں فیک اکاؤنٹس نہیں تھے؟ کوئی ہوش مند آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی رکشہ والے نے جائز آرڈر رکھا ہوا تھا. سر تو سیاستدانوں کو کیا کریں جنرل صاحب، ان کے تاحیات پابندی لگا دیں، ٹیکنوکریسی گورنمنٹ لے آئیں تو ساری ہر پارٹی میں یہ. جی 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 کامران بات سنیے. جی سر کامران بات سنیے. دیکھیں اصل قصہ یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب نے یہ کام نہیں کیا تو یہ اس مراد علی شاہ کی ذمہ داری ہے کہ اصل مجرم نکال کے دے دے. یہ تو حقیقت ہے نا کہ یہاں یہ کام ہوا ہے. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ اگر یہ لڑیں کہ جی زرداری صاحب نے نہیں کیا، تو آپ کی ذمہ داری ہے یہ پیسہ برآمد کر کے دیں ہمیں، کسی اور نے کیا اس کا نام لے آئیں، اصل مجرم پکڑا دیں، بات ختم ہو جاتی ہے. یہ حکومت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ساتھ شامل ہے، تبھی تو مجرم نہیں سامنے آ رہا. بالکل صحیح ہے جی. یہ جو دکھ ہے یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ اس کیس سے کچھ نہیں نکلے گا. یہ حکومت بیٹھی ہوئی، اگر اس نے، میرا سندھ کا تجربہ ہے کہ وہاں پہ ایویڈنس کو برباد کر دیا جاتا ہے. یہ سارا کام ہوتا اسی طرح ہے. یہ ڈاکٹر عاصم کی ایویڈنس برباد ہوا، وہ جس نے نقیب اللہ کو قتل کروایا اس کا ایویڈنس تباہ ہوا. آپ دیکھ لیجئے کہ جو آپ کیس وہاں چلائیں گے، یہ پولیس کے ہاتھ جب آگے چلے گا، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے آگے پہنچانا ہے، ایویڈنس کہیں سے آپ کو ملے گا ہی نہیں. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. یہ بدل کے رکھ دیتے ہیں سارے ایویڈنس وہاں پہ. مجھے پتا بخاری صاحب آپ اٹھنے کی کوشش کریں لیکن آپ نے جانا نہیں، ابھی میرے ساتھ رہے، کچھ منٹ میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. سر بس 2 منٹ ابھی دیکھ لیتے ہیں آپ کی محبت کا پیمانہ، یہیں پہ رہیے گا میرے ساتھ. اچھا جی ہارون رشید صاحب. نہیں، بخاری صاحب کو پورے پروگرام میں بٹھاؤ. اچھا سر ان کی پرائرٹیز ہیں، لیکن ابھی بٹھایا ہم نے. جی ان سے تو ہم سیکھتے ہیں. ہارون صاحب آپ کا، بخاری صاحب سے تو ہم سیکھتے ہیں بیٹھ کے. جنرل صاحب آپ نے جو کچھ کہہ دیا اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. نہیں سر میں گنجائش بناتا ہوں، اب 1 منٹ دے دیں مجھے صرف. سر میں آپ کو یہ پڑھا تھا، فصل پک چکی، اسٹیبلشمنٹ نہیں سرداروں کام ہے، مگر وہ اس کار رفتہ ہو چکے، خود کو انہوں نے برباد کر لیا اور کھیتی اجاڑ دی. یہ جو آپ بھی انڈیکیٹ کر رہے ہیں بیسکلی، اور جتنا بڑا سکینڈل آپ کو لگتا ہے سندھ میں، یہ مجرم پکڑے جائیں گے، اور اگر پکڑے جائیں گے تو اس کے بعد پھر وکٹم کارڈ پلے ہوگا کہ جناب اتنی بڑی پارٹی کو آپ نے کر دیا، اگر وہ مجرم ثابت ہوتے ہیں. ویسے ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن یہ تو واضح کیا ہونا چاہیے. گزارش یہ ہے سیاستدان
غیر سیاستدان کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی آدمی بزنس مین ہو یا جرنل ہو یا جج ہو یا جرنلسٹ ہو، کوئی بھی ہو، سوال یہ ہے کہ جرم سرزد ہوا یا نہیں ہوا. صحیح ہے. سندھ کو بالکل، ویسے تو باقی ملک کی حالت بھی اچھی نہیں، سندھ کو بالکل برباد کر دیا، ادارے ختم ہو گئے، پولیس تباہ ہو گئی، نچلی جوڈیشری کی بھی حالت غالباً اچھی نہیں ہے، سول سروس کو تباہ کر دیا، سیکٹریز انوالو ہیں، آدھی سے زیادہ کیبنٹ انوالو ہے. اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ تو بچگانہ طریقے سے موو کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، وہ الگ بحث ہے کہ وہ ایسے نکلے وزراء اکرام جیسے سندھ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا، فیل ہوئے. لیکن کچھ اسی لیے فیل ہوئے نا، بچگانہ طریقے، ہر کام بچگانہ طریقے سے کرنے، جیسے بسنت کی جنرل صاحب نے مثال دی. ٹھیک. لیکن بھائی جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، برباد کر دیا ہے، اتنی غربت اور اتنا افلاس پھیل گیا ہے، اتنے قرضے ہمارے سر پہ ہیں، کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا، غریب آدمی کو کوئی امید نظر نہیں آتی. یہ جو مہنگائی اور بے روزگاری ہے، ایک کروڑوں انسانوں کو آپ نے مایوس کر دیا. اس کا کوئی ذمہ دار ہے؟ جو اس کا ذمہ دار ہے. سوال یہ نہیں کہ فلاں یا فلاں، جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا تو ملنی چاہیے. بالکل ملنی چاہیے. تو یہ اگر کوئی سوجھ بوجھ ہو، عدالتی نظام کو فعال بنائیں، اسے بہتر بنائیں، پولیس کو ٹھیک کریں. رینجرز آلریڈی موجود ہے، اس نے بڑا کارنامہ وہاں انجام دیا ہے. سزا تو بھائی ملنی چاہیے. اب یہ ہے بحث ڈیٹیلز کی کہ وہ سزا کس طرح ملے. بالکل ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب، جانے سے پہلے مجھے ایک سوال جواب، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی یہ مڈ ٹرم الیکشن والی. ایک طرف نواز شریف صاحب کے حامی جو ہے وہ ان میں وہ ہیرو بن رہے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان کو لگ رہی ہے، ان کی ہو رہی ہے. ابھی آپ کور صاحب سے پوچھیں گے وہ بتا دیں گے، حالانکہ ان کے حامی نہیں ہے لیکن نیلسز دے دیں گے. تو دوسری طرف ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ چور کو اینڈ تک پہنچایا جائے. تو آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اگر مڈ ٹرم الیکشن بھی ہوتا ہے تو اس وقت کون سی جماعت پاپولر ہوگی، اور کیا واقعی پولیٹیکلی ہیرو بن جائیں گے؟ زرداری صاحب بھی اور نواز شریف بن چکے ہیں جیل جا کے. بخاری صاحب دیکھیے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ برسر اقتدار آ جائے گی، مگر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے نہیں جا رہا کہ پورے پاکستان کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے پچھلا ریٹرک روتے روتے پرفارمنس کوئی نہیں دی. اب تک 4 مہینے میں کسی ایک سمت میں سفر شروع نہیں ہوا. ہر وہ چیز جو پچھلی حکومت کی غلط تھی وہ خود کر رہے ہیں، چاہے وہ IMF کے پاس جانا ہے، چاہے وہ قیمتیں بڑھانا ہے، چاہے غریب کی ایسی تیسی کرنی ہے، چاہے 3 بجٹ دینے ہیں 4 مہینے میں. یہ سب کچھ تو جو نشاندہی کر رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ووٹ جن لوگوں نے ووٹ انوسنٹلی ان کو دیا تھا کہ شاید تبدیلی آ جائے گی، ان کا کوئی کام کر کے دیا انہوں نے. مجھے آپ بتا دیجئے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کہاں ہے وہ ریلیف؟ صرف رونا رویا گیا ہے. ابھی تک یہ اس ریٹرک سے جو کنٹینر کے اوپر تھا اس سے نہیں نکلے ہیں، تو یہ کام کیا کریں گے؟ اگر کام نہیں کریں گے تو ووٹ کوئی نہیں ملنا، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. رائٹ. بہت شکریہ بخاری صاحب. ایک بریک لیں گے، واپس آؤں گا تو علی احمد کور صاحب کے لیے کچھ بڑے اہم سوالات میرے پاس ہیں، باقیوں کے لیے بھی، لیکن ان سے سٹارٹ کروں گا ایک بریک کے بعد. ویورز، آج فیصل واڈا صاحب کی بڑی اہم پریس کانفرنس تھی. ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بلایا ہوا ہے محمد ڈیم کے کانٹریکٹ کو لے کر. اس کانٹریکٹ پہ تو میں بات تو کروں گا نہ کروں، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اوبیسلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، پاکستان کا ہائیسٹ پارلیمانی ادارہ ہے جو احتساب کرتا ہے، اوبیسلی اپوزیشن احتساب کرتی ہے گورنمنٹ کے پروجیکٹس کا. اس کو لے کر آج جو واڈا صاحب نے کہا، اس سے آپ کو ایک تو پتہ چلے گا کہ یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح دیکھتی ہے اس طرح کے احتسابی اداروں کو، اور دوسرا جو پرسیپشن ہے موجودہ گورنمنٹ کے ذہن میں، اور وہ جو بناتی ہوئی ہے پھر میڈیا پہ آ کے کہ ان سے بڑا تو چور ڈاکو ہے ہی کوئی نہیں جو اس سے پہلے گزر گئے حکومت کر کے. تو یہ سیاستدانوں کا امیج سیاستدان ہی بنا رہے ہیں. واڈا صاحب نے آج کیا امیج بنایا شہباز شریف صاحب کو سن لیں ذرا. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے تحت ایک بات کرنا چاہتا ہوں بڑے کلیئرلی. میں پرائم منسٹر صاحب کا ماتحت ہوں اور میں ان کو ہی صرف جواب دہ ہوں، باقی میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. نہ میں اپنی ڈومین میں کسی کو اجازت دوں گا کہ اوور سمارٹ بن کے وہ مجھ سے کوشچننگ کرے یا میری چیزوں کو کنٹروورشل بنائے جبکہ میں وہ چیزیں اسٹریٹ کر رہا ہوں. میں وہ کمزور منسٹر نہیں ہوں جو بیک فٹ پہ چلا جائے گا. میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ مجھے اگر ایک دن کا نوٹس دے گا کوئی اور وہ بھی جیل سے مجرم آئے گا یا ملزم کہہ لیں اس کو، آپ کو وہ آگے سوال جواب کرے گا اور ہیرو بن کے کہے گا یہ بھی ہم نے کیا اور وہ بھی ہم نے کیا. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے میں نہیں دوں گا. منڈے مارننگ کو میری منسٹری میں خط آئے گا کہ ٹیوزڈے کو وہ آ کے جواب دے ہوں اور وہ ڈرامہ کرے. یہ بھی انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ ایک مجرم کو ہم جواب دے رہے ہیں، تو میں وہ برداشت نہیں کروں گا، نہ میری منسٹری اپیئر ہوگی. اس میں جو ایک چیز نہیں آپ سن سکے جو انہوں نے کہی تھی، میں بتا دوں، وہ بھی انہوں نے کہا تھا میں پرائم منسٹر کو جواب دیں اور عدالتوں کو بھی جواب دیں اور عوام کو. وہ خیر رہ گئی تھی لیکن میں پوری کر دوں. یہ بھی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے. جی کرد صاحب، مجرم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے بیٹھے ہوئے حضور، یہ کس ملک میں اور آپ پیدا ہو گئے؟ کرد صاحب مجھے بتائیں، سمجھائیں ذرا، یہ کیا ہو رہا ہے؟
نہیں کامران شاہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو زبان دیکھیں، زبان الفاظ کا چناؤ جو ہے بہت انسان کی شخصیت کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اگر زبان کے الفاظ میں چناؤ میں اگر میں سمجھتا ہوں ہارشنیس ہے، سختی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اچھی زبان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جس شخصیت کے جس آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ انہی کی طرح اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، اور وہ جو ہے پی اے سی کا جو ہے چیئرمین ہے، اور جیسے آپ نے کہا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک کمیٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں وہ، جب اس کے اختیار ہاں، اور اپوزیشن لیڈر بھی ہے۔ ان کا یہ کہنا، جو صاحب یہ بات کر رہے تھے، وزیر ہیں، کہہ رہے تھے، میں سمجھتا ہوں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو کہنے کا اگر اس طرح کی زبان کے ساتھ، اس طرح کے لہجے کے ساتھ یہ حکومت پور صاحب، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم کس ملک میں آ گئے جہاں پہ ایک وزیر اعلیٰ صوبے کا جو ہے کرپشن کے مبینہ الزام کے اوپر جو ای سی ایل میں نام ہے اس کا، اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کے بڑے بھائی 3 ٹائم پرائم منسٹر کرپشن کی وجہ سے قید بامشقت بھگت رہے ہیں، اور وہ خود جو ہے ان کو مجرم کہا جاتا ہے کہ مجرم اب نیب کے تحویل میں ہے، ملزم کہہ لیں، مجرم کہہ لیں، اور وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے ہوئے اکارڈنگ ٹو واٹا صاحب۔ تو یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ نہیں دیکھیں، جی نہیں وزیر صاحب کو تو یہ بھی پتہ نہیں، یہ جس پہ صرف الزام ہوتا ہے وہ ملزم ہوتا ہے، جب تک وہ کنوکٹ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو مجرم نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ جیسے آپ نے کہا یہ مراد علی شاہ والی بات ہوئی یا دوسری بات ہوئی، یہی پاکستان میں ہم اور آپ بہت عرصے سے پالیٹکس بھی کرتے رہے۔ جب ایک جام صادق ایک ووٹ کے ساتھ اس سندھ اسمبلی میں بیٹھا تھا، اور جب بنانے والوں نے چاہا تو اس کو جام صادق علی کو جو ہے سندھ کا وزیر اعظم بنایا، اور بڑا نام تم تراک کے ساتھ وہ اس نے اپنی وزارت اعلیٰ کی، اور جب لوگوں نے چاہا کہ نواز شریف جو 2 تہائی اکثریت کے ساتھ بیٹھا تھا اس کو گھر بھجوا دیا گیا۔ تو اس طرح دیکھیں، ہم کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ اصل میں اختیارات طاقت ہے کس کے پاس۔ آپ کو اور سیاسی لوگوں کو جو کام کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے بات کریں۔ یہاں لوگوں کو کچھ مل نہیں رہا اور آپ جو ہے ادھر بیٹھے کرپشن کا کھیل کھیل رہے ہیں، ملے گا کچھ نہیں آپ کو۔ آپ اگر صرف یہی چیزیں، میں نے پہلے بھی کہا اور میں آج پھر کہتا ہوں، یہ الیکشن جیتنے کے لیے یہ نعرے ہوتے ہیں، یہ الیکشن کو لوگوں کے ووٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے باتیں کی جاتی ہے۔ 4-5 مہینے ہو گئے ابھی تک اسی بنیاد پہ حکومت آپ چلائیں گے تو نہیں ہوگی، بہت غربت ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکے۔ یہ جو اس ملک میں اب امیر اور غریب کا کلاسیفیکیشن نہیں ہے، 2 کلاس نہیں ہے کہ ایک امیر ہے ایک غریب ہے، ایک ایلیٹ کلاس ہے اس ملک میں، صرف اور صرف ایک ایلیٹ کلاس ہے۔ یہ جو اسمبلی میں ہمارے لیڈر بیٹھے ہیں، کیا گورنمنٹ والے اور کیا اپوزیشن والے، 4 مہینے سے آپ بتائیں ایک بھی قانون سازی کی ہے؟ صرف اپنے تحریک استحقاق اپنے لیے لاتے رہے ہیں۔ یہاں عوام نہیں ہے، غریب نہیں ہے، کسی نے آج تک کہا ایک آدمی نے غریب کی بات کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ ایک آدمی نے مظلوم کی بات کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ نوجوان اس ملک میں بے روزگار ہیں، ان کی بات کی ہے؟ کوئی نہیں بات کرتا۔ بیٹھے ہیں اسمبلی میں، بیٹھے ہیں اور ووٹ لے کر بیٹھے ہیں، اور یہ بھی بڑے تمطراق سے بات کرتے ہیں، وہ بھی بڑے تمطراق سے بات کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے، پھر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ بتائیں تبدیلی آنے سے سب سے پہلے لوگوں کے چہرے پہ رونق آنی چاہیے۔ 4 مہینے ہو گئے ایک شخص کے چہرے پر تو میں نے تو رونق دیکھی نہیں ہے، وہی جوریوں سے بھرا ہوا لوگوں کے چہرے ہیں، غریب ہیں۔ آپ ایک آدمی کو صرف یہ کہیں کہ آپ نے یہ ایسے کیوں کہا، وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور 15 منٹ تک آپ کو ہلنے نہیں دے گا، اور جو بھی اس کے دل میں غبار ہے، جو بھی غبار ہے وہ سارا کا سارا برسٹ آؤٹ کر کے نکال کے دے گا۔ لوگوں یہ تو سارے بڑے گاڑیوں میں پھرتے ہیں، اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، 5 سٹار میں، اور ساری دنیا میں عام لوگوں کے سامنے آئے، ان کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے، دال اور آٹے اور دال کا پاؤ پتہ چلے۔ یہ تو کروڑ پتی لوگ ہیں، ارب پتی لوگ ہیں، کروڑوں کی بنیاد پہ الیکشن جیتے ہیں، غریبوں کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اس ملک میں جو بے روزگاری ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ سر یہ پوائنٹ آ گیا، ایم اے اور ایم ایس سی والے لوگ جو ہے، ایم اے اور ایم ایس سی والے لوگ سویپر کا، جس کو بنگی کہتے ہیں، بنگی کا کام کرنے کے لیے درخواست دیتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تبدیلی لے آئیں تو پتہ چلے، آپ اور میرے چہرے سے پتہ چلے گا۔ بالکل کور صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ کور صاحب جو فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ آپ کو بھی رونق نظر نہیں آئی؟ عام لوگ تبدیلی جو 2019 بھی آ رہا ہے، نہیں، وہ میں کور صاحب کی اس بات سے یہاں تک اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ریٹورک ہی تھا، اور اب بھی ریٹورک ہی ہے۔ تبدیلی بات یہ ہے جی، کرپشن کا خاتمہ، اچھا، کرپشن کا تبدیلی بھی
اگر کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کی تیاری کی ہوتی. ریلوے میں کرپشن کیسے ختم ہوگی, پی اے میں کیسے ختم ہوگی, صحیح بات ہے, بلدیات میں کیسے ختم ہوگی, پولیس میں کیسے ختم ہوگی, عدالتوں میں کیسے ختم ہوگی, مختلف جگہ پہ واٹر بورڈ میں کیسے کراچی کا ختم ہوگی. اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی نا جی, وہ تیاری تو نہیں ہے. لیکن میں دوبارہ اس پہ اصرار کرتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کرپشن کا شور مچانے کی بجائے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں, اس کے لیے اداروں کی. عمران خان سے امید نہیں آپ کو اگلے 5 سال ہارون صاحب؟ نہیں, وہ جب کچھ کر دکھائے گا اب ہم کیا کہیں گے وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. کوئی فتویٰ دینے کی بجائے, ججمنٹل ہونے کی بجائے, ابھی تک تو کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہے. دیکھیے کرپشن ایک یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بجائے شور مچانے کے پریکٹیکلی کر کے دکھائیں, لیکن اور یہ کہ سیاستدانوں کو کرپٹ, مجھے یہ عجیب لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو کرپٹ کہا. بھائی سیاستدانوں نے ملک کی ذمہ داری لی ہے. 2 شاہی خاندان جو ہیں وہ ایمرج, ان کے سائے میں جو کرسا فرما رہے ہیں کہ یہ ایم این اے ایم پی اے سارے ایلیٹ کلاس میں چلے گا, ان کا عام آدمی سے واقعی کوئی رشتہ نہیں رہا. یہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں, مگر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی سیاستدان, یہی ذمہ دار ہے اس کے. اچھا اب وہ جی زیادہ طاقتور کون ہے؟ او بھائی یہ اگر حماقتیں نہ کریں, جک نہ ماریں, کوئی طاقتور نہ ہو ان سے. وہ طاقتور کیسے ہو سکتے ہیں؟ دنیا بھر میں فوج کا رول کیسے کم ہوتا ہے؟ سیاسی پارٹیاں آرگنائز ہوتی ہیں نچلی سطح تک, پولیٹیکل مورالٹی سے. سر اب یہاں کیا, یہاں کون سی سیاسی جماعت ہے جی؟ ایک عمران خان ہے, پی ٹی آئی کوئی چیز نہیں ہے. جو وہ چاہے گا ون مین شو, وہ جس کو چاہیں گے وزیر اعلیٰ بنا دیں گے, جس کو چاہیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں نے ابھی ایک پنجاب حکومت کے بڑے ذمہ دار آدمی سے پوچھا کہ فلاں وزیر جو ہے جھک مار رہا ہے, کہاں جھک مار رہا ہے, تو اس کو ہٹا کے نہیں. بھائی عمران خان صاحب ہٹا سکتے ہیں, چیف منسٹر تو نہیں ہٹا سکتا, انہوں نے بنائی ہے کیبنٹ. یہی لوگ ذمہ دار ہیں. اور کون ذمہ دار ہے؟ اب یہ دیکھیے چیزیں رفتہ رفتہ نکھر رہی ہیں. اعتزاز حسن اور چودھری منظور حسین اور شیری رحمان اور قمر زمان جو سپورٹ کرتے ہیں, یہ کس منہ سے ان کی کرپشن کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اور ایک بات عمران خان کہتا ہے, اس کی ساری پارٹی لے کے اٹھ کے اس کو کھڑی ہو جاتی ہے بغیر سوچے سمجھے کہ یہ درست ہے یا نہ درست ہے. یہی ان کا معاملہ ہے. رول تو بھائی 21 سینچری ہے, سیاسی پارٹیاں ہی ملک چلا سکتی ہیں, سول ادارے ہی ملک چلا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک سر. اور مگر وہ سول ادارے ہیں کہاں؟ وہ سیاسی پارٹیاں جنرل صاحب کہاں گئے وہ سول ادارے جو اس ملک میں کام کرنے تھے؟ وہ کہہ رہے اختیارات اصل کسی اور کے پاس ہوتے ہیں, سیاستدان بچارے کریں تو کیا کریں؟ کبھی کرپشن کے کیس میں اندر, کبھی ایبڈو کے کیس کے اندر, کیا کریں یہ سیاستدان؟ معاف کر دیں جنرل صاحب, میں معافی مانگتا ہوں ان کی طرف سے. ویسے میں کیوں مانگوں بھائی, میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا, میں واپس دے رہا ہوں معافی اپنی. جی بتائیے. پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے, انہوں نے آنے سے پہلے یہ طے کیا تھا اور وعدہ کیا تھا, قوم کو بتایا تھا کہ ہم آ کے اداروں کو ٹھیک کریں گے, اور ادارے سارے برباد ہوئے پڑے ہیں. لیکن انہوں نے آ کے اداروں پہ تو کوئی کام نہیں کیا. ایکچولی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہوتی ہے. آپ کے ادارے ہیں جو کہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ان کو اپنی آئینی حدود کا پتہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ادارے ان میں ظفر اجازی بھرتی کریں یا ان میں ایسے لوگ جو کہ آپ کے معاملات کو صرف چلائیں, کہیں حسین حقانی بٹھا دیں, کہیں واجد شمس الحسن بٹھا دیں, تو بات یہ ہے کہ آپ نے پورے ہر نظام کو تباہ کیا ہے. آپ کے فورن پالیسی لے لیں یا آپ اپنا انٹرنل آپ لے لیجئے, انویسٹیگیٹو سسٹم لے لیں, یہ سارے ادارے جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا انتہائی ضروری ہے. سر عمران خان سے امید ہے آپ کو؟ جنرل صاحب بڑا جنرل سا سوال ہے, لیکن دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, دیکھیں اگر تو کوئی ٹھیک کرنا چاہے تو کر تو سکتا ہے, لیکن پھر 4 مہینے والا قصہ نہیں ہے. آپ پچھلی حکومت کو اگر آپ دیکھیں, ابھی کور صاحب بات کر رہے تھے کہ غریب کے منہ پہ جھریاں ہیں, وہ کوئی پلاسٹک سرجری کا دکان تو نہیں کھولی ہوئی اس نے کہ وہ جھریاں ختم کر دے. کیا غریب کا پچھلی حکومتوں نے سوچا تھا؟ جو پیچھے 2 حکومتیں گئی ہیں مجھے بتا دینا کس نے غریب کا کام کیا کوئی؟ یہ ایسے کہنے کی باتیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ پچھلی حکومت قرضے لیتی رہی, پارلیمنٹ سوئی رہی. پارلیمنٹ نے ایک دفعہ نہیں پوچھا کہ بھئی یہ قرضے کیوں لیتے جا رہے ہو تم؟ آج 95 ارب ڈالر کا قرضہ, 8.25 ارب ڈالر کی تو آپ نے قسط ادا کی ہے. یہ تو آپ کے حالات ہیں. اب اگر ٹھیک کرنا کسی نے تو اس کو ٹائم چاہیے. جو آپ نے سرکولر ڈیٹ بنایا ہوا ہے وہ آئندہ روکنا ضروری ہے. آپ کو آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے 1 ٹریلین سے زیادہ سرکولر ڈیٹ ہے.
آپ نے دیکھا کہ جو آپ کے ادارے پی آئی اے وغیرہ ان کا گھاٹا وہ 1.5 ٹریلین کے قریب وہ آپ کو گھاٹے پڑے ہوئے جو ان کے آپ نے ختم کرنے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. پھر آپ اب ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں. چائنا نے آپ کو یہی کہا کہ جی آپ پیسے لینے آ جاتے ہیں، پیسے تو ہم دے دیں لیکن کب تک پیسے لیتے رہیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ انڈسٹری لگائیں، ہم آپ کی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، انڈسٹری ٹیکنالوجی دیتے ہیں، آپ ایکسپورٹ اپنی بڑھائیں، ایکسپورٹ بڑھائیں. جنرل صاحب بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، شاید 2 سال میں لگیں یا 3 میں لگیں. تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں لگنا ٹائم. تو آپ 4 مہینے میں تو میں پوچھتا ہوں ابھی بریک کے بعد علی احمد قر صاحب سے کہ بھائی یہ جن حکمرانوں نے اس ملک کو لوٹا ان کو تو ہم 10 سال 20 سال سے برداشت کر رہے ہیں. اگر انہوں نے لوٹا مبینہ طور پہ تو عمران خان بیچارے کو بھی 4 مہینے ہوئے تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی جھریاں کس طرح صاف کر دیں عمران خان 4 مہینے میں غریب کے چہرے پہ سے؟ اسے کم از کم 4 سال 5 سال تو دیں. یہ سوال ضرور پوچھیں گے ایسا آخر کیوں بےتاب ہو گئے قر صاحب. ایک بریک لیں گے جی، لیکن اس سے پہلے اوپینین پول کا رزلٹ دے دوں میں جو آپ کے سامنے چلنا چاہیے اسکرین کے اوپر. پتنگ پر پابندی بسنت پہ پابندی لگنی چاہیے. اس کا اگر ہم دکھا سکیں رزلٹ 74% لوگ سمجھتے ہیں کہ پابندی لگنی چاہیے. ایک بریک لوں گا اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو شو. علی احمد قر صاحب دے دیں 4-5 سال، جہاں اتنے دہائیاں ہم نے دے دی سیاستدانوں کو دوسری پارٹیز کے، عمران خان کو بھی دے دیں، جھریاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، بھوک بھی مٹ جائے گی. تھوڑا ہم امید تو لگائیں، آخری امید ہے آخری. کامران شاہ صاحب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے میں نے پی سی پروگرام میں کہا کہ میں ڈیموکریٹ ہوں. میں کہتا ہوں اس کا رائٹ ہے وہ حکومت کرے، بالکل کرے، مگر حکومت کرنے کے لیے ان کو کوالٹی دکھانی پڑے گی، ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس اس ملک کے 22 کروڑ عوام کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، غربت ختم کرنے کے لیے، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا پلان ہے. اب مثال کے طور پہ بھی جنرل صاحب بیٹھے ہیں جی میں نے جو غریبوں کے چہرے کی جھریوں کی بات کی تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنرل صاحب نے ان کو مذاق میں اڑایا ہے. جنرل صاحب کو میں بتاؤں غریبوں کے چہرے پہ جھریاں جو ہے پلاسٹک سرجری سے دور نہیں کی جاتی. یہ حکومتیں اس طرح کا ماحول پیدا کرتی ہیں کہ غریب کے گھر میں روزی جائے، غریب کے گھر میں خوشحالی جائے، اور اس کا باپ اور اس کی ماں بیمار ہو تو اس کے پاس دوائی کے پیسے ہوں، اس کا بچہ اگر وہ اسکول میں جا رہا ہے تو فیس کے پیسے ہونے چاہیے. جنرل صاحب غریبوں کا مذاق نہ اڑائیں. یہ 22 کروڑ ہے، 22 کے 22 کروڑ لوگ غریب ہیں. غریبوں کا مذاق نہیں اڑایا بھائی قر صاحب، آپ بھی سمجھیں یہ جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں اس کے لیے ٹائم چاہیے. نہیں آپ کی طرح سارے سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے. نہیں آپ نے جو بات کی وہ غریبوں سونے کے چمچ کی ضرورت نہیں ہے. جو میں مذاق نہیں اڑا رہا، آپ مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں آپ جھریوں کی باتیں کرتے ہیں، جھریاں دور کرنی ہے تو اس کے لیے وقت چاہیے. جنرل صاحب میری اور آپ کی سوچ میں فرق ہے. میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہیں. میں جو کہتا ہوں میں عام آدمی کی بات کہتا ہوں. آپ غریبوں کی بات آپ غریبوں کے پاس سے کبھی گزرے نہیں. آپ نے غریب کو دیکھا نہیں. آپ بات کرتے ہیں غریب کے چہرے کی جھریوں کی بات کرتے ہیں. آپ گزرے ہیں، آپ نے کیا کر کے دیا؟ میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. میں نے ساری زندگی جو ہے میں نے جلسے جلوسوں میں وقت گزارا ہے. میں نے لوگوں کے لیے بات کی ہے، میں نے لوگوں کے لیے جیلیں کاٹی ہیں. آپ غریبوں کے کھڑے ہو کے فطور پیدا کرتے رہے، دہلے کا کام نہیں کیا آپ نے. کیوں فطور کیا؟ آپ آ کے غریبوں کے بھی بن گئے ٹھیکیدار. آپ غریبوں کے کام تو بات کرنے کا میرا حق ہے بات کرنے کا. میں نے جیلیں کاٹی ہیں. میں نے لوگوں کا، آپ کا کیا حق ہے؟ آپ کو مذاق اڑاتے ہیں، غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ نے غربت دیکھی نہیں ہے. بلے لوٹتے رہے ساری زندگی. آپ کو چاہیے تھا، آپ کہتے کہ واقعی بلے لوٹے. کیا میں نے لوٹا؟ ایک آدمی پاکستان میں آ کر یہ نہیں کہہ سکتا، ایک پاکستان میں آدمی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پر ایک الزام ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ 4 مہینے میں اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، غربت دور ہو جائے گی. نہیں تو میں نے کب کہا 4 مہینے میں غربت ختم. پیسفل ریزولوشن. حقیقت پسندانہ میں بات کریں. سپریم کورٹ آپ کو بات کرنی چاہیے جس میں حقیقت ہر جگہ رہا ہوں. میں ووٹ لے کر آیا ہوں. بلا آپ کی طرح میں بات کرتا ہوں. اتنا انتشار پیدا کرتے غریبوں کا آپ لوگ مذہب، غریبوں کا انتشار چلے جی غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہارون رشید صاحب کی طرف. کوئی غریبوں کا مذاق نہیں اڑایا کسی نے. میں 2019 سے کوئی امید ہے آپ کو کچھ بہتری آئے گی؟ جناب قر صاحب نے یہ نہیں کہا، میں ان کی ہر چیز سے اتفاق نہیں کرتا جناب صاحب، مگر قر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ فوری نتیجے دیں. جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر میں صحیح سمجھ سکا ہوں کہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے، تیاری انہوں نے نہیں کی، درد اور احساس نہیں ہے. اور نہیں ہے درد اور احساس عمران خان میں اور اس کی پارٹی میں. کہیں چلے سر پہلوں میں بھی نہیں تھا،
اس میں بھی نہیں ہے بالکل اور بات ہی ختم ڈائریکشن ہوگی. بالکل نہیں ہے. Opinion باقی poll. اس سے کون انکار کرتا ہے کہ انہیں وقت بسنت پہ پابندی لگنی چاہیے. کتنے % لوگ کیا کہتے ہیں ذرا چلا دیں تو تاکہ میں پروگرام کلوز کر دوں. 78% لوگ کہتے ہیں پاکستان کے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا پابندی لگنی چاہیے. میں کل تک اجازت دیجیے.